بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اطراف گہری نظر رکھتا ہوں، میں نے کسی کو اپنے تعاقب میں نہیں دیکھا۔ ویسے بات کیا ہے، آج شاپنگ کے لیے گئی تھی، واپسی میں ایک کار مسلسل میری کار کے پیچھے آ رہی تھی۔ میں اپنی رہائش گاہ کے سامنے رکی تو وہ پیچھا کرنے والی کار آگے چلی گئی۔ کلپنا دیوی گولیوں اور کیپسولوں کی تیاری میں بری طرح ناکام رہی ہے، وہ اور اس کے ماتحت ہمیں قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان حالات میں تمہیں تنہا نہیں رہنا چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ میں تمہارے بیڈ روم میں کبھی نہیں آؤں گا، تم بھی میرے بیڈ روم میں کبھی نہیں آنا۔ ایک ہی چار دیواری میں رہ کر تم بدماشی کرو گے، وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ میں کنویں کے پاس نہیں جاتا، کنواں پاس آ جائے تو پیاس بجھا لیتا ہوں۔ تم کوئی دنیا کے نرالے نہیں ہو کہ کنواں تمہارے پاس آئے گا، تو پھر ڈرتی کیوں ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، اس نے دوسری بار کہا میں آ رہا ہوں۔ تم جواب نہیں دو گی تو خاموشی نیم رضامندی ہوگی۔ وہ خاموش رہی۔ علی اس کی رہائش گاہ سے دور نہیں تھا، صرف 15 منٹ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ کلپنا نے دروازہ کھولا تو علی کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ اندر صرف ایک بلب روشن تھا، اس کی روشنی دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ جہاں دروازہ کھلا تھا وہاں نیم تاریکی تھی، وہ تاریکی جیسے رومانی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ علی نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر پلٹ کر پوچھا تم اندھیرا کیوں کیا ہے؟ اتنے بڑے بنگلے میں صرف ایک بلب کسی کمرے میں روشن ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ایسے وقت عورت کچھ نہ بول کر بھی بولتی ہے۔ علی نے ذرا قریب آ کر کہا مجھے میرا بیڈ روم دکھا دو۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ بولا چلو اپنا ہی بیڈ روم دکھا دو۔ وہ اپنی ساڑی کا آنچل درست کرنے لگی مگر ایک ہی جگہ کھڑی رہی۔ علی نے اس کے آنچل کو اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا جب عورت چپ رہے تو اس کی حیا بولتی ہے، تم کچھ نہ بولو، تمہاری خاموشی مجھے سمجھاتی رہے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے جھک کر اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی چھوڑو مجھے جانے دو۔ وہ اسے بازو میں اٹھائے ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے بولا کہاں جاؤ گی؟ جہاں جانا چاہتی ہو وہیں لے جا رہا ہوں۔ وہ نیم روشنی سے گزر کر تاریکی میں گیا۔ ادھر ایک دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ تاریکی میں یہی ہوتا ہے، صرف آوازیں سنائی دیتی ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی اپنا گھر بسانا چاہتا ہے اور کوئی بسانے سے پہلے اس گھر کو اجاڑ دیتا ہے۔ آدھی رات کے بعد اس بنگلے کا شیشہ ٹوٹا، کسی نے ہاتھ ڈال کر کھڑکی کی چٹکنی کھولی، پھر 3 آدمی سر اور چہرے کے اطراف ڈاٹا باندھے اندر چلے آئے۔ ان میں سے ایک دیوی کا ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا، وہ کلپنا کو پہچانتا تھا۔ اس نے شام کو ایک شاپنگ سینٹر میں کلپنا کو دیکھا تھا، اگرچہ وہ دوسرے میک اپ میں چھپی ہوئی تھی لیکن اپنی چال اور آواز سے پہچانی گئی تھی۔ اس ماتحت نے سوچا تھا اس کے بنگلے میں رات کو جائے گا تو اس کا میک اپ اتار کر پوری طرح اس کے کلپنا ہونے کی تصدیق کر لے گا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے سر پر قیامت ٹوٹ گئی۔ علی کا ایک گھونسا کھاتے ہی وہ چکرا کر گر پڑا۔ دوسرے نے علی پر حملہ کیا، پھر خود ہی اس کے حملوں کی زد میں آ کر چیخنے لگا۔ دوسری طرف کلپنا کی چیخ سنائی دی۔ علی نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ تیسرا آدمی کھڑکی کی سمت بھاگ رہا تھا۔ علی نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ کلپنا کی کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے بلند آواز سے پوچھا کیا بات ہے، تم خیریت سے تو ہو؟ اس نے تیسرے کی گردن اس طرح دبوچ لی کہ وہ بازو کی گرفت میں ہی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ کلپنا کراہتے ہوئے آواز دے رہی تھی۔ علی تاریکی میں سنبھلتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے فرش پر سے اٹھانا چاہا تو پتا چلا وہ لہو سے تر بتر ہے۔ اس تیسرے دشمن نے چھرا گھونپ دیا تھا۔ وہ تڑپ کر علی سے لپٹ کر اس کا نام اٹک اٹک کر لیتے ہوئے ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ وہ ہو گیا جس کی توقع نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آغوش میں رہ کر اپنی جوانی کی سوگات دینے والی اسی آغوش میں اپنی آخری سانس چھوڑ کر رخصت ہو چکی تھی۔ علی تھوڑی دیر تک گمسم بیٹھا رہا، پھر اس کے بے جان جسم کو فرش پر لٹا کر سوئچ بورڈ کے پاس آیا۔ ایک سوئچ کو دباتے ہی روشنی ہو گئی۔ دشمنوں میں سے ایک مر چکا تھا، دوسرا چکرا کر گر پڑا تھا، تیسرا بھاگنا چاہتا تھا۔ علی اسے پکڑ کر پیٹنے لگا، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مار کھانے والا
یا 2-4 فولادی ہاتھ کھا کر گر پڑا تھا۔ اس کے بعد بھی علی اسے مارتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ دیوی کا ماتحت فرش پر سے اٹھنے لگا۔ علی نے اس کی گردن دبوچ کر پوچھا، کون ہو تم؟ کلپنا سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی صرف اس سے نہیں، تم سے بھی ہے، ہم تمہیں بھی زندہ۔ وہ آگے نہ بول سکا، گردن پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ علی اس کے خیالات پڑھنے لگا، پتہ چلا کہ وہ دیوی کا ماتحت ہے اور ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ دیوی کے تمام ماتحتوں نے کلپنا اور علی کی خیال خوانی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی آواز اور لہجہ تبدیل کر لیا تھا۔ علی اس کے چور خیالات سے ان کے پتے ٹھکانے معلوم کرنے لگا۔ پھر اس نے اسی کی جیب سے ریوالور نکال کر اسے گولی مار دی۔ اس نے فون کے ذریعے قریبی تھانہ انچارج کو بتایا کہ اس بنگلے میں 4 لاشیں پڑی ہیں، سرکار کی طرف سے ان کا کریا کرم کر دیا جائے۔ اس نے فون رکھ کر آخری بار کلپنا کو دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک ساڑی سے ڈانپ کر اس بنگلے سے نکل آیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر سیدھا اس خفیہ رہائش گاہ میں پہنچا جہاں دیوی کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ کہے سنے بغیر 2 کو گولی ماری، پھر تیسرے کو گن پوائنٹ پر رکھ کر کہا، دیوی کے دماغ میں جاؤ اور اسے اپنے ساتھیوں کا انجام بتاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، دیوی کو مخاطب کر کے کہا، دیوی جی آپ فوراً میرے دماغ میں آئیں۔ وہ واپس آیا۔ دیوی نے اس کے دماغ میں آ کر اسے ریوالور کی زد میں دیکھا، پھر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی بھی اس کے دماغ میں تھا۔ دیوی کی آواز سنتے ہی بولا، چڑیل کی بچی، تو نے ان کتوں کے ذریعے کلپنا کو قتل کرایا، میں نے تیرے تمام کتے مار دیے، یہ آخری بچا ہے۔ تجھے شاید اب تک معلوم نہ ہوا ہو تو اب سن لے، میں فرحاد علی تیمور کا بیٹا علی تیمور ہوں۔ میں نے لیبارٹری میں تیار ہونے والی گولیوں اور کیپسولوں کا فارمولہ بدل دیا تھا، آئندہ تجھے کبھی کوئی گولی اور کیپسول نصیب نہیں ہوں گے۔ وہ کہکہ لگا کر بولی، چلو آج تم سے بھی بات ہو گئی، بہرحال مقابلہ تو تم نے خوب کیا مگر مات کھا گئے۔ میں نے کلپنا کو حرام موت دی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ لیبارٹری میں مجھے ناکام بنا دیا، لیکن اصل فارمولے میرے پاس ہیں۔ میں اتنی رازداری سے غیر معمولی گولیاں اور کیپسول تیار کروں گی کہ تمہارا باپ بھی میرے راستے کی دیوار نہیں بن سکے گا۔ علی نے کہا، ابھی میں اس کتے کو گولی ماروں گا تو تم اس کے دماغ سے نکل جاؤ گی، اس سے پہلے سن لو، میرا باپ تمہارے جیسی چونٹی کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ فرحاد علی تیمور کے بچے کے بھی بچے تجھے تگنی کا ناچ نچاتے رہیں، جا اور اپنی اٹیچی کھول کر دیکھ، تیرے ہوش اڑ جائیں گے، ہو سکتا ہے تو پھر ہوش میں نہ آئے۔ یہ فرحاد کے بیٹے سے آخری گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کے ماتحت کو گولی مار دی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، سوچنے لگی، علی نے مجھے اٹیچی کھول کر دیکھنے کو کیوں کہا ہے؟ میں نے تو اس فارمولے کے اصلی کاغذات رکھے ہیں۔ کیا علی کو میری اس اٹیچی کی اہمیت کا علم ہے؟ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ احتیاطاً اس اٹیچی کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ پہلے وہ دہلی شہر کے ایک ہوٹل میں تھی، پھر گوشہ تنہائی میں رہنے کے لیے ہمالیہ کی وادی میں گئی تھی۔ لیبارٹری میں ناکامیوں کی وجہ سے واپس دہلی آ گئی تھی۔ اس نے نادیدہ رہ کر ایک کیپسول منہ میں رکھ کر پرواز کی۔ ہمالیہ کی وادی میں اس غار کے اندر پہنچی جہاں شیو شنکر کی مورتی اور اٹیچی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اسے کھول کر دیکھا تو کلیجہ داغ سے رہ گیا، فارمولے غائب تھے۔ اس نے پھر ایک بار اٹیچی کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اس نے اب سے پہلے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے نادیدہ بننے اور پرواز کرنے کی صلاحیت چھین لی گئی تھی۔ وہ اچانک ہی سپر پاور سے صفر پاور ہو گئی تھی۔ جسم سے روح نکال لی جائے تو کچھ نہیں بچتا، اس کے اندر سے بھی جیسے روح نکال لی گئی تھی۔ وہ صدمات کی شدت سے چکرا کر شیو شنکر کے قدموں میں گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اگر اسے یہ بتایا جائے گا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے والی آلہ بی بی ثانی ہے تو شاید وہ دوسری بار بے ہوش ہو جائے گی۔ جمیلہ اور ہیرو تل ابیب میں تھے۔ پارس باربرا کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے زون 3 کی بندرنما مخلوق کے بارے میں انہیں تفصیل سے بہت کچھ بتایا۔ پھر کہا، میں نے الپا کی آواز میں منکی ماسٹر سے گفتگو کی تھی، اب وہ یہاں الپا سے ملاقات کرنے اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ الپا کے ساتھ اس کے شوہر بندر آدمی سے بھی ملے گا۔ اس لحاظ سے جمیلہ اور ہیرو کو اس سے ملاقات کرنا چاہیے، لیکن جمیلہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے، اس لیے
باربرا ہیرو کی بیوی بن کر منکی ماسٹر اور اس کے ساتھیوں سے گفتگو کرے گی۔ میں جمیلہ کے ساتھ نادیدہ رہ کر تم دونوں کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ باربرا نے پارس کے دماغ میں آ کر کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ مجھے ہیرو کی وائف کا رول ادا کرنا ہوگا؟ اگر بتا دیتا تو کیا نکاح پڑھانے قاضی کو ساتھ لاتی؟ بکواس مت کرو، جمیلہ بہت شکی ہے، میں اس کی جگہ بیوی بن کر رہوں گی تو وہ مجھ پر شک کرے گی۔ وہ شک نہیں کرے گی اگر تم ہیرو کے ساتھ بیڈ روم میں نہیں جاؤ گی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے تم ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی کیونکہ خود کو مرد کہا کرتی تھی، اب نسوانیت تم پر غالب آ گئی ہے اور تم کماری دوشیزہ کی طرح شرمانے لگی ہو۔ ہاں، میں خود کو لڑکی تسلیم کر چکی ہوں، لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے جیسے پلے بوائے سے پھنس جاؤں گی۔ جمیلہ نے پوچھا، تم دونوں ہم سے باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کو اتنی دیر سے کیا دیکھ رہے ہو؟ باربرا خیال خوانی سے چونک گئی۔ پارس نے کہا، یہ میرے دماغ میں گھسی ہوئی تھی اور ضد کر رہی تھی کہ اس سے آنکھیں لڑاتا رہوں۔ تم جھوٹے اور مکار ہو، اگر یہ جھوٹ ہے تو میری آنکھوں میں مسلسل کیوں جھانک رہی تھی؟ جمیلہ نے ہنستے ہوئے کہا، پارس، ہم تمہاری راگ راگ سے واقف ہیں، تم ضرور اسے باتوں میں الجھا رہے تھے۔ میں نہ بھی الجھاؤں تو یہ خواہ مخواہ مجھ سے الجھتی رہتی ہے، یہ لڑکیوں کی عادت ہے، لفٹ نہ دو تو خود ہی گلے پڑنے لگتی ہیں۔ باربرا نے کہا، تم کوئی گلفام نہیں ہو، عقل کی اندھی لڑکیوں نے تمہیں لفٹ دے کر مغرور بنا دیا ہے۔ ہیرو نے کہا، خدا کے لیے یہ نوک جوک بند کرو اور کام کی بات کرو۔ پارس نے کہا، ساحلی ریستوران رابن ہوڈ کارنر میں باربرا کے ساتھ جاؤ، وہ 12 بجے کے بعد کسی وقت بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہیرو کے پاس اپنے استعمال کے لیے ایک کار تھی۔ جب باربرا اس کے ساتھ جانے لگی تو پارس نے کہا، عزت آبرو سے جاؤ، جمیلہ کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ باربرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جمیلہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم جاؤ، اسے بولنے دو۔ ہیرو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پارس، میری بیوی کے سامنے میرے کریکٹر کو مشکوک نہ کرو، یہ بعد میں مجھ سے لڑتی رہے گی۔ پارس نے کہا، میاں بیوی میں لڑائی ہو تو محبت اور بڑھتی ہے، میں تم دونوں میں محبت بڑھاتا رہوں گا۔ باربرا اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے جانے لگی۔ جمیلہ نے پوچھا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں خیال خوانی کے ذریعے ہیرو کے اندر رہوں گا اور ضرورت کے مطابق ان دونوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا، لیکن خیال خوانی کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنی کار میں رابن ہوڈ کارنر کے قریب رہیں گے، میں کار میں بیٹھا رہوں گا، تم کار کے باہر ادھر ادھر وقت گزارتی رہو گی۔ وہ دونوں کار میں آ گئے۔ پارس پچھلی سیٹ پر چلا گیا تاکہ مسلسل خیال خوانی کرتا رہے۔ جمیلہ کار ڈرائیو کرنے لگی۔ جب ہیرو پہلی بار تل ابیب آیا تھا تو لوگ اسے حیرت سے دیکھتے تھے، پھر انہوں نے اسے ایک مہذب انسان تسلیم کر لیا تھا۔ برین آدم الپا اور حکمرانوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اسرائیل سے چلا جائے، وہ ایک بار چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا تھا۔ علی نے وہاں کے حکام سے کہہ دیا تھا کہ ہیرو پرامن شہری کی حیثیت سے رہے گا، وہ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اسے اسرائیل سے نکال سکیں گے۔ رابن ہوڈ کارنر کے باتھ روم میں منکی برادر چند جانثاروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ باتھ روم سے نکل کر ریستوران میں آیا تو عورتیں حیرت سے چیخ پڑیں، مرد سہمی ہوئی نظروں سے 15 منکی مین کو دیکھنے لگے، بچے انہیں دیکھ کر دلچسپی سے تالیاں بجانے لگے تھے۔ ہیرو باربرا کے ساتھ ایک میز پر تھا۔ منکی برادر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، ان سب سے باری باری مصافحہ کرنے لگا۔ کچھ شہری پولیس والوں کو بندر آدمیوں کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے اور پولیس والے متعلقہ حکام سے مشورے لے رہے تھے۔ پتہ چلا تھا کہ وہ آنے والے جدید اسلحے سے لیس ہیں، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو شہر میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تمام منکی مین ریستوران کے باہر ایک بڑی سی میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ منکی برادر نے باربرا سے پوچھا، تم الپا ہو؟ ہاں، میں ہوں الپا، میں نے ہی دماغی رابطہ قائم کیا تھا، میں تم لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں تمہارا اعتماد حاصل کروں۔ کیا تم یہاں کے حکام سے ملاقات کرا سکتی ہو؟ میرے اور حکام کے درمیان اختلافات ہیں، انہیں شبہ ہے کہ میں بغاوت کرنے والی ہوں، خفیہ پولیس میری نگرانی کرتی ہے۔ اب تم لوگوں کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ میں تم لوگوں کے ذریعے انہیں اقتدار سے ہٹانے کے عملی اقدامات کر رہی ہوں۔ پارس نے اس کے اندر آ کر کہا، بس اب چلی آؤ۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر منکی برادر سے بولی، ایکسکیوز می، میں ابھی باتھ روم سے آتی ہوں۔ وہ ریستوران کے اندر چلی گئی۔ پارس نے ہیرو کے پاس آ کر کہا، میں نے منصوبے میں اچانک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، باربرا واپس نہیں آئے گی، تم خود کو یوں ظاہر کرو جیسے تمہیں سحر زدہ کیا گیا ہو۔ ہیرو بیٹھے بیٹھے چونک گیا۔
کیا؟ منکی برادر نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے تمام منکی مین کو دیکھتے ہوئے بولا تم لوگ کون ہو؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر میز پر جھک گیا۔ منکی برادر نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں اپنی وائف کے ساتھ کاٹیج میں تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تمہاری وائف بتا سکتی ہے، وہ ریستوران کے اندر گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ ہیرو نے کہا تم کہہ رہے ہو وہ ریستوران کے اندر گئی ہے؟ میری وائف تو وہ آ رہی ہے۔ جمیلہ ایک طرف سے چلی آ رہی تھی، ہیرو کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر دوڑتی ہوئی آئی، بولی ڈارلنگ تم کاٹیج سے نکل کر یہاں کیوں آ گئے؟ ہیرو نے کہا اب میری سمجھ میں آ رہا ہے، کسی نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے سحر زدہ کیا تھا۔ منکی برادر نے کہا یہی بات ہے، ابھی الپا نام کی عورت تمہیں اپنا شوہر کہہ رہی تھی اور تم اس کے شوہر ہونے سے انکار نہیں کر رہے تھے، یقیناً تمہیں سحر زدہ کیا گیا تھا۔ ہیرو نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا وہ بول رہی ہے، میرے اندر کہہ رہی ہے کہ اس کا نام دیوی شی تارا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دو فوجی افسران اور مسلح جوانوں نے آ کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک افسر نے کہا مسٹر ہیرو یہ تمام اجنبی کون ہیں؟ اچانک ہمارے ملک میں کہاں سے آ گئے ہیں؟ منکی برادر نے کہا یہ بیچارہ کیا بتائے گا، ایک دیوی نے اسے سحر زدہ کر رکھا تھا، ہم بے شک یہاں اچانک آئے ہیں، اگر اجازت مانگتے تو کبھی یہاں آنے نہ دیا جاتا۔ تم سب کہاں سے آئے ہو؟ ہم چھوٹے عہدے داروں سے بات نہیں کریں گے، یہاں کے حکمرانوں سے ہماری ملاقات کراؤ۔ پارس اس افسر کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، اس افسر کے اندر الپا کہہ رہی تھی ان 15 منکی مین کو مہمان بنا کر انٹیلیجنس کے دفتر میں لے آؤ۔ افسر نے منکی برادر سے کہا پہلے ایک دفتر میں جانا ہوگا، اس کے بعد یہاں کے حکام سے تمہاری ملاقات کرائی جائے گی، اور مسٹر ہیرو تم بھی اپنی وائف کے ساتھ چلو۔ ہیرو نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا میں تو نہیں جاؤں گا، ان اجنبیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہاری دماغ میں بیٹھی ہوئی الپا سے کہتا ہوں ہم سے زبردستی نہ کی جائے ورنہ ہم مسئلہ بن جائیں گے۔ افسر نے الپا کا حکم سنا، پھر جمیلہ اور ہیرو کو چھوڑ کر 15 منکی مین کو ساتھ لے گیا۔ الپا نے منکی برادرز کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تھی، ناکام ہونے پر ان اجنبیوں کو انٹیلیجنس کے دفتر میں بلایا تھا۔ دفتر میں برین آدم موجود تھا، اس نے منکی برادر سے پوچھا تم سب کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ہمارا تعلق خلائی زون 3 سے ہے، دنیا والے ہماری آمد پر اعتراض کر رہے ہیں، جب تک وہ ہمیں حکومت بنانے کے لیے زمین کا بڑا حصہ نہیں دیں گے یہ جنگ جاری رہے گی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمیں الپا نے بلایا ہے، یہاں آتے وقت پرواز کے دوران ہم نے اس ملک کو بلندی سے دیکھا ہے، یہ جگہ ہمیں پسند ہے، ہم اس ملک کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، پھر یہاں سے دوسرے ملکوں پر حملے کریں گے۔ برین آدم نے کہا تم جارحانہ عزائم کے ساتھ آئے ہو، یہ غلط ہے کہ الپا نے تمہیں بلایا ہے، تم الپا کا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ ہمارے منکی ماسٹر کے دماغ میں آئی تھی، ویسے اب ہم کچھ سمجھ گئے ہیں کہ وہ کوئی فراڈ عورت ہے، خود کو الپا کہہ کر ہمیں یہاں آنے پر مائل کیا ہے۔ تم کسی فریبی عورت کے کہنے پر یہاں آئے ہو، تم سب کے پاس ایک ہتھیار ہے، کیا ایک ہتھیار سے ہمارے ملک پر قبضہ جماؤ گے؟ ہم اسی ایک ہتھیار سے صرف اس ملک پر نہیں ساری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، بہتر ہے کہ اپنے حکمرانوں سے ملاقات کراؤ، اپنے تمام نشریاتی اداروں کے ذریعے اعلان کرو کہ یہاں حکومت تبدیل ہو رہی ہے، خلائی زون 3 کے منکی مین یہاں کے حکمران ہوں گے، اگر امن و امان رکھنا مقصود ہے تو کہیں سے کوئی احتجاجی آواز سنائی نہ دے، ورنہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ برین آدم نے پوچھا ورنہ؟ منکی برادر نے اپنے لباس سے گن نکالی، ایک کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس آیا، باہر ایک شاہراہ کے دوسری طرف ایک 10 منزلہ عمارت تھی، اس نے گن سیدھی کر کے اس کے بٹن کو دبایا، اس کے ساتھ ہی گن سے ایک لیزر شعاع نکل کر سامنے والی عمارت سے ٹکرائی، ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا، اس عمارت کی دیواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دور تک بکھرنے لگیں، لوگوں کی چیخو پکار اور دوڑنے بھاگنے کی آوازیں دور تک سنائی دینے لگیں، ہر طرف خطرے کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ اس 10 منزلہ عمارت کی 2 منزلوں کی دیواریں ٹوٹ کر ایسے گر پڑی تھیں جیسے وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہوں، ان منزلوں کے اندرونی حصوں میں آگ لگ گئی تھی جو بڑی ہی جا رہی تھی، شعلے بڑک بڑک کر باہر آ رہے تھے۔ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران فون کے ذریعے برین آدم سے اس سلسلے میں سوالات کر رہے تھے اور وہ جواب دے رہا تھا کہ خلائی مخلوق نے اپنی طاقت کا ایک نمونہ دکھایا ہے، وہ ان کے ملک پر قبضہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اگر انہوں نے ان کی حاکمیت تسلیم نہ کی اور ان کی نئی حکومت کا اعلان نہ کیا تو پتہ نہیں وہ اس شہر پر
اور پورے ملک پر کیا قیامت ڈائیں گے۔ انہوں نے فوراً ہی ایک آڈیٹوریم میں ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں 15 منکی مین کو بھی شامل کیا گیا۔ وہاں پارس، باربرا، جمیلہ اور ہیرو بھی نادیدہ ہو کر موجود تھے۔ اس اجلاس میں منکی برادر سے کہا گیا کہ کچھ دیر پہلے امریکی حکام سے انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ وہاں سے رپورٹ ملی ہے کہ ایک منکی ماسٹر اور اس کے ماتحتوں نے میامی شہر میں تباہی مچا دی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق وہ لوگ اس دنیا میں حکمران بننے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے امریکہ سے دوستی ہو رہی تھی، پھر دشمنی ہو گئی، اس دشمنی میں دیوی شامل ہو گئی اور یہ یقین کی حد تک شبہ ہے کہ بابا صاحب کے ادارے والے نادیدہ افراد امریکی فوجیوں اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسرے فوجی افسر نے کہا پچھلی رات میامی میں 3 طرف سے محاذ قائم کیے گئے تھے، ایک طرف امریکی فوجی، دوسری طرف دیوی اور تیسری طرف بابا صاحب کے نادیدہ لوگ تھے۔ تم سب 3 مختلف مخالفین سے جنگ کرتے رہے، اب تم اسرائیل میں چوتھا محاذ کھولنے پر ہمیں مجبور کیوں کر رہے ہو؟ اپنے مخالفین کی تعداد کیوں بڑھا رہے ہو؟ ہمیں اپنی قوم کے ساتھ قدم جمانے اور اپنی ابتدائی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ملک کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ چھوٹا ملک ہے وہ اسرائیل ہے۔ ہماری پہلی حکومت یہاں قائم ہوگی۔ صرف لیزر شعاعوں سے خوفزدہ کر کے تم حکومت قائم نہیں کر سکو گے۔ حکومت کرنے کے لیے عوام کی تائید حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ہزاروں منکی مین کی حمایت حاصل ہے۔ بندر آدمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں ابھی اتنی ہے کہ ہم اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ کیا تمہارے اور بھی منکی مین یہاں ہیں؟ ہاں، تمہیں یہ آڈیٹوریم آدھا خالی نظر آ رہا ہے جبکہ خالی نہیں ہے، یہاں میری فوج موجود ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چٹکی بجائی۔ چٹکی کی آواز کے ساتھ ہی آڈیٹوریم کی خالی سیٹوں پر منکی مین یکے بعد دیگر نمودار ہونے لگے۔ تمام حاضرین اجلاس گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے، کھڑے ہو کر دور تک بیٹھے ہوئے ہزاروں منکی مین کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھنے لگے۔ ان تمام نمودار ہونے والوں نے منکی برادرز کی شان میں نعرہ لگایا، پھر برادر کے چٹکی بجاتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسرائیلی اکابرین پسینہ پونچھنے لگے۔ تھوڑی دیر تک پورے آڈیٹوریم میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایک فوجی افسر نے پوچھا، وہ عورت کون ہے جس نے اسرائیل پر قبضہ جمانے کا مشورہ دیا تھا؟ اس نے اپنا نام الپا بتایا اور کہا کہ وہ اپنے شوہر ہیرو کے ساتھ ہم سے ساحلی ریستوران میں ملاقات کرے گی۔ اس نے ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے ہیرو کو سحر زدہ کیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ یہاں کے فوجی ہم سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ بہانہ کر کے ریستوران کے اندر گئی، پھر کہیں گم ہو گئی۔ ہیرو اور اس کی وائف کہہ رہے تھے کہ ان کی دشمن دیوی نے ایسا کیا ہے۔ یقیناً دیوی ہم سے ایسی دشمنی کر سکتی ہے، لیکن اس کی دشمنی کی وجہ کو بھی سمجھنا ہوگا۔ منکی برادر نے کہا، ہم نے چیلنج کیا ہے کہ بھارت پر حملہ کریں گے اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اب سمجھ میں آیا، دیوی نے تمہارے حملے کا رخ ہماری طرف موڑ دیا ہے۔ فوج کے بڑے افسران ایک دوسرے کی طرف کر سرگوشیوں میں کہنے لگے۔ دیوی اور امریکی فوجی فوری طور پر خلائی مخلوق کے حملے کا بھرپور جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے یہ مصیبت ہمارے ملک میں بھیج دی ہے۔ پھر ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر منکی برادر، تم نے اس دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے امریکہ سے دوستی کی مگر دوستی نہ ہو سکی۔ اگر ہم تمہیں کئی ممالک پر حکمرانی کرنے کے لیے ہر طرح سے تعاون کریں، ہر طرح تمہاری مدد کریں تو کیا ہم سے دوستی ہو سکے گی؟ بے شک ہم دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہماری دوستی سے تمہیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہمیں صرف ایک فائدہ حاصل کرنے دو، ہم سے مل کر ساری دنیا پر حکومت کرو، صرف ہمارے ملک پر قبضہ نہیں جماؤ۔ یہاں صرف ہم یہودیوں کی حکومت رہنے دو۔ جب کسی دوسرے ملک میں ہمارے قدم جم جائیں گے تو ہم تمہارے ملک سے چلے جائیں گے۔ پہلے اپنی دوستی کا ثبوت دو، اپنی بھرپور امداد سے کسی ملک پر تسلط قائم کرنے دو۔ کسی کے ملک پر قبضہ جمانے کے لیے کچھ وقت لگے گا، جتنا بھی وقت لگے گا اس وقت تک میں اپنی فوج کے ساتھ اس شہر میں رہوں گا۔ یہاں کی عورتیں بہت حسین ہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ہمارے زون میں عورتیں بہت کم ہوتی ہیں اور وہ تمہاری عورتوں کی طرح حسین اور پرکشش نہیں ہوتی۔ ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کے علاوہ عورتوں کی بھی ضرورت پڑتی رہے گی۔ برین آدم نے کہا، ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد کسی ملک میں تمہارا ٹھکانہ ہو جائے۔ اس وقت تک یہاں تمہاری تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی، لیکن تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ شہر میں آبادی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس شہر کے باہر میدانوں میں دور تک آرام دہ خیمے لگا دیے جائیں گے۔ وہاں تم اپنی پسند کی عورتوں کے ساتھ رہو گے اور تفریح کے لیے شہر آیا کرو گے۔
برین آدم کے ساتھ ایلپا بیٹھی ہوئی تھی. اسے ایلپا کی حیثیت سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. وہ انٹیلیجنس کی ایک لیڈی افسر کی حیثیت سے وہاں موجود تھی. وہ بولی ہم تمہاری تمام ضرورتیں پوری کریں گے. تم میں سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے. تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنے ماتحتوں کو اس شہر میں خلاف تہذیب اور خلاف قانون کوئی حرکت نہیں کرنے دو گے. منکی برادر نے کہا تمہیں کوئی شکایت ہوگی تو میں اپنے ماتحتوں کی گردنیں اڑا دوں گا. تم بہت حسین ہو. میرا دل تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہے. میں اس بڑے اجلاس میں تمہیں اپنے لیے مانگ رہا ہوں. ایلپا نے پریشان ہو کر کہا سوری میں یہاں کی ایک بڑی عہدے دار ہوں. تم سرکاری پراپرٹی طلب نہ کرو. جب میں پوری سرکار تبدیل کر سکتا ہوں تو سرکاری پراپرٹی کیا چیز ہے؟ ابھی تم نے کہا ہے کہ ہمیں شکایت کا موقع نہیں دو گی. لہٰذا میری دوست بن کر رہو. میں اپنی قوم کا سربراہ ہوں. اس لیے خیموں میں ماتحتوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. میری رہائش تمہارے ساتھ شہر میں ہوگی. ایلپا غصے میں کچھ کہنا چاہتی تھی. برین آدم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں کہا برداشت کرو. یہاں تم ٹیلی پیتھی جاننے والی ناقابل شکست ایلپا نہیں ہو. حالات سے سمجھوتا کرو. یہ اچھی بات ہے کہ وہ تمہارا دیوانہ بن گیا ہے. تم اسے تنہائی میں ٹریپ کر سکتی ہو. بات سمجھ میں آ گئی. ایلپا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ خلائی مخلوق کے سربراہ نے مجھے پسند کیا ہے. اس لیے اس لمحے سے مسٹر منکی برادر میرے مہمان بن کر میرے بنگلے میں رہیں گے. ایلپا نے آگے بڑھ کر قریب آ کر منکی برادر کا ہاتھ تھام لیا. سب لوگ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے. آمنہ پارس کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کو اور سونیا کے بیٹے کبریا فرہاد کو لے کر پاکستان آ گئی. اس نے پہلے کراچی میں ڈیفینس کے علاقے میں قیام کیا. وہاں رہ کر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں کبریا اور اپنے پوتے بابر کے لیے جائیدادیں خریدنے لگی. اس سلسلے میں جے مورگن اس کا دستے راست تھا. کلپنا کی موت کے بعد علی کا دل نہیں لگ رہا تھا. وہ بھی پاکستان آ گیا. آمنہ نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا. پھر کہا یہ تم نے اچھا کیا کہ میرے پاس آ گئے. ہم نے یہ پلاننگ کی تھی کہ پاکستان میں نہایت ذہین اور ایماندار لوگوں کو تلاش کریں گے. ان ایماندار افراد میں سے جو غیر معمولی ذہانت اور حاضر دماغ ہوگا اسے ہم ٹیلی پیتھی سکھائیں گے. ممی یہ اچھی بات ہے. یہ پاپا کا اور ہم سب کا ملک ہے. ہم یہاں رہ کر کچھ اہم ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. لیکن ٹیلی پیتھی کیسے سکھائی جائے گی اور کیا؟ جب ہمارے پاس ٹرانسفارمر مشین موجود ہے تو ہم اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. کیا اس طرح یہ انکشاف نہیں ہوگا کہ بابا صاحب کے ادارے میں بھی ایک ٹرانسفارمر مشین موجود ہے؟ ہم نے اب تک مشین کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھا. آئندہ بھی یہی کوشش ہوگی. دنیا والوں پر یہ ظاہر کیا جائے گا کہ ہم اپنے خاص آدمیوں کو امریکہ بھیجتے ہیں اور ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اپنے پاکستانیوں کو ٹیلی پیتھی سکھاتے ہیں. علی نے ایک عام شہری کی طرح ایک موٹر سائیکل خریدی. ناظمہ آباد میں ایک مکان خریدا. پھر وہاں رہائش اختیار کر کے عوامی زندگی کا جائزہ لینے لگا. سرسری طور سے جائزہ لینے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کرپشن چھوٹے بڑے پیمانے پر موجود ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں. چوری ڈکیٹی قتل اور غارت گری کی وارداتیں ایسی ہوتی تھیں جیسے کچھ ہوا نہ ہو. لوگ دہشت گردی کی خبریں پڑھتے تھے پھر بے پرواہی سے اخبار ایک طرف ڈال دیتے تھے. اجتماعی قتل اور دہشت گردی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی.